بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیماری میں 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ کے روح پاک مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ قربان اس حسن و جمال کے، پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ نے پردہ گرا دیا، اور اس کے بعد وفات تک کوئی آپ کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ سے نماز کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ ابو بکر کچے دل کے آدمی ہیں، جب وہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں تو بہت رونے لگتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ دوبارہ انہوں نے پھر وہی عذر دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان سے نماز پڑھانے کے لیے کہو، تم تو بالکل صحابہ یوسف کی طرح ہو۔ اس حدیث کی مطابقت محمد بن ولید زبیدی اور زہری کے بھتیجے اور اسحاق بن یحییٰ کلبی نے زہری سے کی ہے، اور عقیل اور معمر نے زہری سے، انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس لیے آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ عروہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے آپ کو کچھ ہلکا پایا اور باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ قائم رہنے کا حکم فرمایا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف میں قبلہ میں صلح کرانے کے لیے گئے۔ پس نماز کا وقت آ گیا۔ مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ میں تکبیر کہوں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کرا دی۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے۔ آپ صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچ گئے۔ لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کس طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے موطرہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا
تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا یہ نماز پڑھائے جاؤ، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا اشارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کا اعزاز بخشا۔ پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، جب میں نے آپ کو حکم دیا تھا پھر آپ ثابت قدم کیوں نہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی یہ حیثیت نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف خطبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب بات ہے، میں نے دیکھا کہ تم لوگ باکثرت تالیاں بجا رہے تھے۔ یاد رکھو اگر نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ یہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی، اور یہ تالیاں بجانا عورت کے لیے ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ملک سے حاضر ہوئے۔ ہم عمر نوجوان تھے، تقریباً 20 راتیں ہم آپ کی خدمت میں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل تھے۔ آپ نے ہماری غربت کا حال دیکھ کر فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ تو اپنے قبیلے والوں کو دین کی باتیں بتانا اور ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا کہ فلاں نماز فلاں وقت اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھیں، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔